ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے کیا اور انہیں ان سے دعا کی درخواست کی تلقین فرمائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا عشق رسول اور والدہ کی خدمت کا جذبہ بے مثال تھا۔ آئیں ان کی زندگی، ان کے والدین اور حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کا دلچسپ قصہ سنتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے مراد سے تھا اور آپ ایک نہایت ہی نیک اور زاہد انسان تھے۔ آپ کے والد کا نام عامر تھا، لیکن آپ کا زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا جو ضعیف تھیں، اور ان کی خدمت کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا۔ آپ کی والدہ کی بیماری اور خدمت کے جذبے کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی آپ کا دل عشق رسول سے سرشار تھا۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی اور صحابہ کرام کو آپ سے دعا کروانے کی تلقین کی۔ آپ کی زندگی سادگی، زہد و تقوی اور محبت الہی کی عملی تصویر تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے مراد سے تھا جو اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت اویس قرنی کی پرورش ایک غریب اور نیک گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد عامر بن جزا ابتدائی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، جس کے بعد حضرت اویس نے اپنی والدہ کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔ آپ کی والدہ ضعیف اور بیمار تھیں اور آپ ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض سمجھتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن انتہائی سادگی اور غربت میں گزرا، مگر آپ کی والدہ کی تربیت نے آپ کو نیکی اور تقوی کی راہ دکھائی۔ آپ کو بچپن سے ہی عبادت، زہد و تقوی کی طرف رغبت تھی اور دنیاوی لذتوں سے آپ ہمیشہ دور رہے۔ آپ نے کوئی بڑی دولت یا وسائل نہیں دیکھے، مگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے زندگی بھر اپنی والدہ کی خدمت کی اور یہی آپ کا واحد مشغلہ اور مقصد تھا۔ آپ کے مالی وسائل انتہائی محدود تھے۔ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسی سے اپنی اور اپنی والدہ کی کفالت کرتے تھے۔ سادہ لباس پہنتے اور خود بھی نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بے مثال تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ مدینہ جانے کا موقع نہیں ملا۔ تاہم آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اس قدر شدید تھی کہ آپ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے اور ان کی اتباع کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جب معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا تو آپ کو اس کا بے حد غم ہوا۔ آپ نے بھی اپنے دانت نکال دیے تاکہ آپ کے دل میں کوئی فرق نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے حضرت اویس قرنی کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار ہے، اور اگر تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے تو اسے دعا کروانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت اویس قرنی کی عظمت کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کو ان سے دعا کی درخواست کی تلقین کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، قرن میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ مخلوق میں ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی اور عبادت و ریاضت کو اختیار کیا۔ روپوشی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ کو برگزیدہ نہ سمجھیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس قرنی کے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرف ہیں۔ پھر فرمایا ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہیں اور ضعیف و نابینا ہیں، ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہیں اور وہ شتربانی کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں ان سے ملو گے، جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیراہن کا حقدار اویس کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص کرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ ہاں البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا، لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ اس سمت چلے اور حضرت اویس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اے عمر فاروق تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کو بخش نہیں دے گا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں مالک ساری امت کو بخش دیں۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف و زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے ائمہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طریقت و معرفت میں کمال درجہ حاصل تھا۔ آپ کو جب حضرت اویس کرنی کی بابت معلوم ہوا تو زیارت کے شوق میں ایک طویل سفر کر کے کرن پہنچے۔ جب کرن پہنچے تو لوگوں سے معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی کوفہ تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کوفہ میں ایک عرصے تک حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار آپ حضرت اویس کرنی کی تلاش میں بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ میں دریائے فرات کے کنارے وضو کرتے ہوئے حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان کو پہچان لیا۔
حضرت حرم بن حیان نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت حرم بن حیان نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ اس کے بعد حضرت حرم بن حیان کچھ عرصہ حضرت اویس کرنی کی صحبت میں رہے، جس کے بعد حضرت اویس کرنی نے انہیں روانہ کیا۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی، تم پر فرض ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو تاکہ یہ کسی غیر کی فکر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان سے فرمایا، اے حرم، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں گا اور مجھے شہرت ناپسند ہے، خلوت نشینی میرا بہترین ساتھی ہے، تم آئندہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر اب تم یہ کوشش کرو گے تو تم کامیاب نہ ہوگے۔ حضرت اویس کرنی کا فرمان عالی شان ہے، وحدت میں سلامتی ہے، اس لیے کہ جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر و اندیشہ سے بے پرواہ، ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور ان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہے اور اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادگی میں گزری۔ آپ کو دنیا کی چمک دمک سے کوئی رغبت نہ تھی اور آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی محبت کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ آپ کے آخری ایام میں آپ کو عراق کی جنگوں میں شرکت کا موقع ملا، جہاں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عشق رسول اور والدین کی خدمت ایک مومن کی زندگی کے اعلیٰ ترین اعمال ہیں۔